السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ محترم ساتھیو، دوستو، بزرگوں، خاص طور پہ پورے دنیا کے ہی مسلمان سے گزارش ہے کہ وہ اسلام کو پکڑیں اور اسلام کے ہی مطابق زندگی گزاریں۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ جو ہمارے بزرگوں نے بتایا وہ اسلام ہے، یا جو ہم کر رہے ہیں وہ اسلام ہے، یا اسلام وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں؟ محترم ساتھی دوستو، اسلام وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ موطا امام مالک کے حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے اندر دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا ہے؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ تمہارے اندر دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کے کلام اور میری سنت۔ جب تک تم اس کو پکڑے رہو گے، لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ محترم ساتھی دوستو، بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، تقریباً اس ٹائم پوری دنیا میں 2.5 ارب مسلمان ہیں۔ 7.5 ارب میں یعنی ایک حصہ مسلم ہے اور 2 حصہ میں اور ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے اور دیگر جو لوگ ہیں۔ ہماری زبان کو سمجھتا ہے، ان سے یہی گزارش ہے کہ وہ اس اسلام کو پکڑیں جو اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائے۔ اسی اسلام کو پکڑیں گے تبھی آپ کو دنیا اور آخرت میں نجات ملے گا، دنیا سے حق ملے گا، کل قیامت دن نجات ملے گا، قبر سے لے کر حشر تک آپ کو آسانی ہوگی اسی اسلام پہ۔ وہ اسلام نہیں جو اسلام ہم نے بنایا ہے، چاہے ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے۔ ایک اور بات سب سے بڑی پوائنٹ کی ہے میرے محترم، پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ دنیا کے سارے لوگ ہی جو عالم کہتے ہیں، عالم اس کو کہا جاتا ہے جس کو قرآن اور سنت کے علم ہے۔ عالم وہ نہیں جو بادشاہوں کی کہانی پڑھا ہو، بزرگوں کی کہانی پڑھا ہو، وہ عالم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ عالم وہ ہے جو قرآن و سنت کے علم ہو، صحابہ کے زندگی کے علم ہو، اسی طرح سے تاریخ اسلام کا جب سے آدم علیہ السلام آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، حتیٰ کہ محدثین تک جنہوں نے حدیثوں کو جمع، اس سارے باتوں کو علم ہوگا، وہ عالم ہے۔ پھر جو ہے آپ کے مسئلے کا حل بتائے گا کہ صحابہ کے زمانے میں یہ تھا، تابعی کے زمانے میں یہ تھا، آدم علیہ السلام کے زمانے میں یہ تھا، دوسرے انبیاء کے زمانے میں یہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے معاملات کو کلیئر کر کے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ نے اعلان کر دیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے دن کو مکمل کر دیا ہے، دین بس بحیثیت دین تمہارے لیے قبول کر لیا ہے، اور جتنی بھی رحمتیں ہیں اس کو نازل کر دیا ہے۔ محترم ساتھی دوستو، اس زمانے میں قلیل لوگ تھے تو غالب تھے، کیوں؟ کہ وہ اللہ کے دین پر چلتے تھے، اللہ کے فرمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلتے تھے، بس نہ ادھر جھانکتے نہ بغلے جھانکتے۔ لیکن آج یہ معاملہ ہے کہ قرآن حدیث بتاؤ تو ہم بغلے جھانکتے ہیں کہ کیا ہمارے بزرگ غلط کہتے ہیں؟ ارے بزرگ ہیں، بزرگ کس کو کہا جاتا ہے میرے محترم؟ بزرگ کس کو کہا جاتا ہے؟ اکرم اور محترم کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ سب سے اللہ کے نزدیک وہ اکرم ہے، مکرم ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اتقاکم جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ مکرم ابن آدم، سارے ہی ابن آدم مکرم ہیں، لیکن مکرم کس بات پہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل دیا ہے، جسم اچھا دیا ہے، شکل و صورت دیا ہے، بولنے کی طاقت دیا ہے، حکومت سنبھالنے،
حکومت سنبھالنے کا طاقت دیا ہے، اسلامی نظام قائم کرنے کی طاقت دیا ہے، توفیق دیا ہے، تب ان کو اللہ تعالیٰ نے مکرم بنایا ہے۔ یہ کام جانور نہیں کر سکتا، دوسری مخلوق نہیں کر سکتی ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 70 میں اللہ نے بیان کیا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا ہے، عزت والا بنایا ہے۔ عزت کس میں ہے؟ اسلام میں ہے، ایمان ہے، نیک اعمال ہے، اس میں جو عزت ہے۔ سورہ بینہ میں اللہ نے بیان کیا ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ جن لوگوں نے کفر کیا، کیا ہے انہوں نے کیا؟ اولئک هم شر البریہ، سارے مخلوق سے بدتر ہے۔ اسی میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اولئک هم خیر البریہ، وہ سارے مخلوق سے بہتر ہے، سارے مخلوق سے بہتر ہے۔ محترم ساتھی دوستو، اللہ نے واضح کر دیا ہے کفر اور شرک کرنے والے لوگوں کو یہ سارے مخلوق سے بدتر لوگ ہیں، بدتر لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے ان کے چہرے کو بنایا، اور اسی چہرے کو، اسی سر کو ایسے لوگوں کے پاس جھکاتے ہیں کہ جو مکھی تک نہیں ہانک سکتے۔ پوری دنیا کا مسلمانوں اور ابن آدم سے یہ ہمارا چیلنج ہے کہ جا کے دیکھیں، جتنی بھی قبریں ہیں جس کو آپ کو بڑی ہستی مانتے ہیں، جا کے دیکھیں، اس پر مکھی بیٹھتی ہے تو مکھی مجاور ہانکتا ہے۔ جن کے قبروں پہ مکھی بیٹھتی ہے وہ مجاور ہانکتا ہے، وہ ہم کو کیا دیں گے؟ اولاد دیں گے؟ سورہ حج میں اللہ نے بیان کیا آیت نمبر 70 میں کہ یہ مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی کوئی چیز چھین کے نہیں لے کے چلی جائے تو اس کو بھی جو انہوں نہیں لا سکتے، ایک مکھی تک چی جائے کہ ہم کو اولاد دیں، بیٹا دیں، بیٹی دیں، روزی دیں اور دیگر معاملات کریں، نہیں میرے محترم، یہ ہمارا اپنا ہے، یہ ہمارا اپنا فصل بویا ہوا ہے۔ تھوڑی سی غور کرے مسلمان کہ مکہ مکرمہ کے سرزمین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھیجا، لوگ شرک میں مبتلا تھے، اور شرک کون سا کرتے تھے؟ جب پریشانی میں مبتلا ہوتے، کسی سمندر میں پھنستے دریا میں، تو خالص اللہ کو پکارتے تھے کہ اللہ اسی مصیبت کو ٹالنے والا ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کو یہ حال ہے، مصیبت کا پتھروں کی بارش ہو جائے گی، پھر بھی اس کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے گناہوں کو ایسے خواجہ غریب نواز یا داتا بخش یا فلانا بخش جو ہے ہم کو عذاب دے رہے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے میرے محترم۔ پورے برِ صغیر میں اولیاء ہی اولیاء ہیں، پھر بھی جو ہے نا پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت کے لوگ کیوں ذلیل ہیں؟ سب کچھ ہوتے ہوئے کیوں ذلیل ہیں؟ ذلیل اس لیے ہیں کہ رب کو چھوڑ کے انہوں نے غیروں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب مکہ مکرمہ کے لوگ تب تک جو ہے نا ذلیل رہے، مار کھاتے رہے اور لوگوں سے، یہودیوں سے چاہے اور لوگوں سے، جب تک اسلام کو نہیں پکڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا دعوت دیے، اسلام انہوں نے قبول کیا، پھر دیکھے جنگ بدر میں 313، جنگ احد میں 1000، جنگ خندق میں 3000، صلح حدیبیہ میں 1400، جنگ حنین میں 30,000 اور 3 لاکھ کی فوج تھی ان کی، فتح مکہ پر 10,000۔ میرے محترم، اتنا ہی قلیل لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب کیا ہے۔ آج ہم 25 کروڑ بھارت، 25 کروڑ پاکستان، اتنا ہی بنگلہ دیش 50 کروڑ، اور اتنا ہی تقریباً بھارت میں لوگ ہیں، تقریباً 90 کروڑ یا 1 ارب اسی ملک میں مسلمان ہیں۔ اس کے باوجود بھی ایک پیسے کی عزت نہیں ہے میرے محترم۔ عزت کس لیے ہے؟ کس کے لیے عزت ہے؟ آپ بتائیے۔ قرآن تو پڑھیے میرے مسلمان بھائیو، قرآن پڑھیے۔ فلانے نے کیا، فلانے نے فرمایا، فلانے نے فرمایا، ارے فلاں کے فرمانا دین نہیں ہے، دین اللہ اس کے رسول کا فرمان دین ہے۔ سورہ منافقون میں اللہ نے بیان کیا ہے، العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے۔ مسلمانوں، تم پیسے پر سو اور دن رات جہازوں پہ گھومو گے، پھر بھی عزت نہیں ملے گی جب تک اسلام کو نہیں اپناؤ گے۔
اسلام کو نہیں اپناؤ گے، پیسے پہ سو گے، اللہ تعالیٰ اسی کو موت دے دے گا کہ دیکھ لے قارون کے ساتھ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، دولت کا انبار تھا۔ فرعون کے ساتھ کیا کیا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ آج ہم نے بھی لوگوں کو رب بنا لیا ہے، اللہ تو صرف نام کے لیے نعوذ باللہ رہ گیا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ گھٹتا ہے یا پریشان ہوتے ہیں تو اجمیر بھارت کے لوگوں کو اجمیر دکھائی دیتا ہے، پاکستان کے لوگوں کو داتا بنگ سے دکھائی دیتا ہے، اور بنگلہ دیش کے لوگوں کو کیا دکھائی دیتا ہے اللہ والا، لیکن یہ دول ملکوں کے لوگ یہی دکھائی دیتا ہے۔ میرے محترم، داتا ہوتے 25 کروڑ مسلمان ہیں، ایٹم بم لے کر تیار ہیں، پھر بھی جو ہے نا دیکھیے دوسروں سے ڈر کے جیتے ہیں، دوسروں سے ڈر کے جیتے ہیں۔ 313 مسلمان تھے جنگ بدر میں، ظاہر بات ہے فطرت میں ہے کہ بھائی اتنا ہے تو کیسے کامیاب ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مٹھی بھر مسلمان ہم لے کے کھڑے کر دیے ہیں اس میدان میں، اگر آج یہ قتل کر دیے گئے یا شہید کر دیے گئے، روئے زمین پر تیری کبھی عبادت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی دعا قبول کیا اور کہا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کو درست کیجیے، ہم 1000 فرشتہ نازل کرتے ہیں۔ فرشتہ نازل کیا اور ان کو شیطانوں کو، قریش کے لوگوں کو، جو بڑے بڑے جابر لوگ تھے، ان کا گردنیں کاٹ کے جو ہے نا بدر کا میدان جو ہے نا وہ کر دیا، بھر دیا۔ بدر کا میدان میں کنواں اس میں ڈال دیا۔ کیا اللہ آج اس بات پہ قادر نہیں ہے؟ اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ ہماری مدد کرے؟ ہم اپنا مدد خود کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ اعد لہم ما استطعت من قوہ، تم لوگوں کے دشمنوں کے لیے کیا کرو، سامان رکھو تاکہ جو تم سے ڈریں، سامان رکھو تاکہ اس تم سے ڈریں۔ مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہے، گاڑی ہے، پتہ نہ کیا کیا ہے، لیکن اپنے دفاع کے لیے ایک ہتھیار نہیں ہے۔ ہتھیار رکھو بھائی، لائسنس لے کر رکھو، سرکاری پیپر بنا کر رکھو لائسنس، تاکہ اپنا دفاع کر سکو۔ ہر ملک میں اجرے دفاع کیوں ہے، فوج کیوں ہے؟ ملک کے دفاع کرنے کے لیے۔ تم بھی اپنے دفاع کے لیے رکھو، دفاع کے لیے رکھو، اس کو قانونی طور پر دفاع کے لیے رکھو۔ منزلیں بنا لیا، پلاٹ بنا لیا، دلی، بامبے، کلکتہ پلاٹ لیا، ایک گھر میں ہتھیار نہیں ہے کہ کوئی ہمارے پر ظلم کرے تو ہم اس کا دفاع کریں۔ لائسنس چوری مت رکھو، لائسنس رکھو، رکھو اپنے دفاع کے لیے کہ ہم اپنا دفاع کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دفاع کرنے کے لیے حکم دیا ہے۔ کوئی کسی سے لڑتا ہے تب اللہ نے کہا تم سے، جب وہ تم سے لڑتا ہے تب ان سے لڑو۔ سورہ انفال، سورہ توبہ اٹھا کے دیکھیں، جو تم سے نہیں لڑتا ہے اسے مت لڑو۔ تو جو ہمارے اوپر ظلم کرے گا، ہمارے پاس ہتھیار رہے گا تبھی دفاع کریں گے، نہیں رہے گا تو کون سا؟ کوئی ہمارے پاس ظلم کرے گا تو ہماری سرکار دفاع کرے گی؟ ارے سرکار بھگیڑو سرکار جو نا ہماری دفاع کرے گی؟ جو سرکار صرف گھومنے کے لیے آئی ہے، گھومنے کے لیے آئی ہے، 5 کلو چاول جو نا گیہوں دے کر جو ہے نا پورے 80 کروڑ لوگوں کو جو ہے نا روڈ پر لا کے کھڑا کر دیا ہے، وہ سرکار آپ کا دفاع کرے گی؟ کبھی دفاع نہیں۔ ملک پر کوئی مصیبت ہوگی تو سب سے پہلے یہی میدان چھوڑ کے امریکہ، لندن، جاپان بھاگیں گے۔ ہمیشہ ملک کے دفاع فوج کرتی ہے، وہاں کا عوام کرتی ہے۔ فوج ماری جاتی ہے اور وہاں کی عوام ماری جاتی ہے۔ کبھی یہ جو نا یہ سڑک چھاپ نیتا جو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، جو اپنے گھر کا فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ جو ہے نا ملک کا فیصلہ کرنے کے کر رہے ہیں۔ ہم ملک کا باغ ڈور سنبھالے ہوئے، کیوں سنبھالے ہوئے ہیں؟ اس لیے سنبھالے ہوئے ہیں کہ جن کو انصاف کرنا چاہیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جن کو انصاف نہیں کرنا چاہیے وہ اقتدار میں ہیں۔ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ شریف آدمی جب خاموش ہو جاتا ہے تو بدماشی رہ جاتے ہیں نا۔ سارے آج کل میدان میں دیکھیں، بھارت میں آج سارے جو ہے نا میدان میں وہی لوگ ہیں جو گنڈا ہیں، جو بدماش ہیں، قتل کیے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے ان پر دفعہ لگا ہوا، اور لوگ لیڈر بنے ہوئے ہیں۔ وہ آپ کے ساتھ انصاف کریں گے؟ نہیں کریں گے میرے محترم۔ انصاف کرنے کے لیے، انصاف کے لیے مسلمانوں کو چنا اللہ تعالیٰ نے، لیکن مسلمان میدان میں کھڑا ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے محترم، اسلام کو اپنائیے۔ اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں سورہ نور اٹھائیے، سورہ نور آیت نمبر 56 میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ ہم تم کو اس دنیا کا بادشاہ بنا دیں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ وَاعْبُدُونِ وَلَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا، تم میرے ساتھ میری عبادت کرو گے، میرے ساتھ شرک نہیں کرو گے۔ تم کو
ہم دنیا کا بادشاہ بنے دیں گے. بادشاہ کیسے بنیں گے؟ کیسے بنیں گے بادشاہ؟ ایسے لوگ لیا کے سر پہ تاج رکھ دیں گے؟ نہیں. سر پہ تاج تب رکھیں گے کہ جب ہم عدل کریں گے، انصاف کریں گے، ظلم کے خلاف لڑیں گے، ظلم ختم کریں گے، لوگوں کے خیر خواہ بنیں گے، لوگوں کے ہمدرد بنیں گے، اور لوگوں کے مسئلے دور کریں گے حسب طاقت. ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ان کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے، اس ظلم کو ختم کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ بادشاہ بنائے گا. اللہ سے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.